बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नाज़रीन, मसाजिद पर हमले, कब्रिस्तानों की बेहुरमती, मसाजिद से कलमे को नोच लेना, मीनारों को गिरा देना, ये मोहतरम इमरान खान की हुकूमत में बड़े जोरों से ये काम शुरू हुआ है। पहले भी इस तरह के वाकयात होते थे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में ये बड़े जोरों से ये कार्रवाई शुरू हुई है। इसकी मिसाल पहले आपको इस तरह से नहीं मिलेगी। पिछले 3 सालों के वाकयात आप खुद देख लें। इमरान खान अपनी नाकामियों को या अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए अपने रुफका के साथ ये खेल रहे हैं या अपने रुफका के जरिए ये खेल रहे हैं। अब हमारी आवाम ऐसी नासमझ है कि वो ऐसी कार्रवाइयों के ऊपर इन लोगों को अपना लीडर मकबूल मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि फलां हुकूमत ने, फलां लीडर ने ये काम किया है, ये बड़ा कोई दीन की खिदमत कर दी है, ये काम बड़ा इस्लाम की खिदमत कर ली है, खत्म नबूवत का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है। ऐसी कार्रवाइयाँ करके या मस्जिदों को शहीद करके या मस्जिदों के ऊपर ऐसी जालिमाना कार्रवाइयाँ करके या मस्जिदों के मीनार गिरा के या कब्रिस्तानों की बेहुरमती करके, तो ये समझते हैं कि शायद ये बड़ा अच्छा लीडर है, इसने बड़ा अच्छा काम किया है। ये हमारी आवाम भी इस तरह से, सारी तो नहीं लेकिन इनमें से अक्सरियत या अक्सरियत ना भी कहें तो कम से कम एक ऐसा तबका ज़रूर है जो इनको अप्रोच करता है, या उन मौलवी मुल्ला लोग जो हैं वो ऐसी कार्रवाई करने के लिए अपनी आवाम को उकसाते हैं कि ये ऐसा काम करने से, इस तबके को के ऊपर जुल्म करने से शायद आप सीधे जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। हमारी आवाम उनमें से एक ऐसा तबका जरूर है जो नासमझ है। वो समझता नहीं इस बात को कि ऐसी कार्रवाइयां करने से क्या इस्लाम की खिदमत हो सकती है। इस्लाम की खिदमत तो आप तब कर सकेंगे अगर आप इस्लाम की तबलीग करें, गैर मुस्लिम्स को आप दीन हक के ऊपर लाएं, उनको इस्लाम की सही तालीम पहुंचाएं उन तक, तब तो आप इस्लाम की खिदमत करेंगे। लेकिन मसाजिद गिरा के, शहीद करके, मीनार गिरा के, कलमे को नोच के, कब्रिस्तानों की बेहुरमती करके आप क्या इस्लाम की खिदमत करेंगे? कैसे आप समझते हैं कि ये इस्लाम की खिदमत है? क्योंकि ना लोग इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं मसाजिद गिराकर या कब्रिस्तानों की बेहुरमती करके। क्या मसाजिद गिरा के आप समझते हैं कि आपने जन्नत का रास्ता इख्तियार कर लिया है? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस्लाम के नाम पर या खत्म नबूवत के नाम पर ऐसी कार्रवाइयां करके आप अल्लाह ताला के नजदीक बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ये यकीन रखिए कि ऐसी कार्रवाइयां करने से इस्लाम की खिदमत आप नहीं कर रहे। आप अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक बनते जा रहे हैं। आपने जो 9 सितंबर को चलोमंदी मूसा में मस्जिद के ऊपर हमला करके कलमे को नोच लिया, फिर कब्रिस्तान के ऊपर हमला किया, कब्रिस्तान की बेहुरमती की, कुतबे उतार कर तोड़ दिए जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई थी, उनकी बेहुरमती की, तोड़ फोड़ की। क्या अब भी आप या आपके रुफका समझते हैं कि आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? नाज़रीन, तारीख उठाकर देख लीजिए और मुझे बताइए कि क्या कुफ्फार ने ऐसी जालिमाना कार्रवाइयां की थी? आप उन कुफ्फार से भी बदतर हो चुके हैं। कुफ्फार ने भी ऐसी जालिमाना कार्रवाइयां शायद नहीं की थी, कब्रिस्तानों को नहीं तोड़ा फोड़ा था, जो फौत शुदगान है उनकी बेरुमती नहीं की थी। अगर आप खुद बराह रास्त मुलव्वस नहीं भी हैं तो आपने इतनी छूट कैसे दी हुई है कि जैसे चाहें वैसे वो करते रहें। ऐसे वाकयात से शर्म आती है, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपका इस्लाम से प्यार कैसे हो सकता है जिस कुरान को आप पढ़ते हैं उन्हीं आयात की आप बेहुरमती करें?
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ سمجھائیے کہ آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ آپ سچے مسلمان ہیں، آپ ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس قرآن کی تعلیم کے اوپر عمل کر کے جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں پھر اسی قرآن کو آپ نوچ لیں، اسی کلمے کو نوچ لیں، انہی قرآن آیات کو آپ نوچ لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا مجھے بھی یہ منطق سمجھائیے۔ جن کتبوں کو آپ نے توڑا ان کے اوپر بسم اللہ کلمہ یا قرآن آیات لکھی ہوئی تھی، جن کو آپ نے توڑ کر پھر گند میں پھینک دیا وہیں پہ۔ عمران خان صاحب، پنجاب حکومت آپ کی ہے، اسپیکر پنجاب پرویز الہی صاحب جو آج کل بڑے ختم نبوت کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور احمدیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں پیش ہیں۔ پرویز الہی صاحب ایک غیر مقبول شخص بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے اس سے اچھا کارڈ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ ان کی اپنی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اپنی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے ایسی ظالمانہ کارروائیاں کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، یا اپنے نیچے جو ان کے جو ادارے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ دھڑلے سے آپ کو چور ڈاکو کہا تھا، اور یقین کر لیں کہ عمران خان چور ڈاکو ان کو بالکل درست کہتا تھا۔ آپ کے باپ دادا چوریوں میں ملوث رہے ہیں، آپ کے اوپر بھینس چوری کرنے کے پرچے کٹے ہوئے ہیں، لیکن اب تو آپ بڑے ڈاکو ہیں، کیونکہ اب آپ چھوٹی کاروائیاں نہیں کریں گے، اب آپ بڑے ڈاکو بن چکے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب، آپ کو بتا دوں کہ عمران خان آپ کو چھوڑے گا نہیں، چاہے آپ مذہب کارڈ استعمال کریں، کسی منارٹی کو نشانہ بنائیں، لیکن آپ بچیں گے نہیں۔ اللہ کے انتقام سے آپ نہیں بچ سکتے، اور یہ شاید عمران خان کے ہاتھوں ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور پکڑے گا۔ تھوڑا انتظار کر لیں۔ اس لیے اگر اس نے آپ کو چھوڑا، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ آپ تسلی رکھیں، آپ کی باری آنے والی ہے۔ ابھی آپ جاتی بہار کے مزے لے رہے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا ضیاء الحق صاحب نے، یا ان جیسے کچھ اور لوگوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف کارروائیاں کی، مظالم کیے۔ کچھ دن عوام میں ان کی بھی واہ واہ ہوئی تھی، جیسی شاید آپ بھی اپنی واہ واہ کروانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کھینچ لی، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ وہ لوگ آج بھی ذلت اور رسوائی سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا ان کے انجام کی طرف بھی دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیسا ہوا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا تھا ایسی ظالمانہ کارروائیاں کرنے کے لیے؟ جو اگر اچھے کام کیے تھے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ اگر ان کے اچھے کام تھے، اگر انہوں نے دین کی، اسلام کی خدمت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلہ ان سے کیوں لیا؟ آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا ان کے انجام کو خوب غور سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، سوچ لیں، تو پھر اپنا شوق آپ ضرور پورا کیجئے۔ اگر آپ کو لگے کہ ان کا انجام بہت اچھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو پھر آپ ضرور اپنا شوق پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آج آپ کی رسی کھلی چھوڑی ہے تو وہ رسی کھینچنے پر بھی قادر ہے، یقین رکھیے۔ مساجد پہ حملے کروا کے، میناروں کو گرا کر، یا قبرستانوں کی بے حرمتی کروا کر، توڑ پھوڑ کر کے آپ اپنی بخشش کے سامان کیسے تیار کر رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں جو بھی ناکام ہوتا ہے وہ یہی حربہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس سے اچھا کارڈ کوئی ہے نہیں۔ احمدیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کر کے عوام میں اپنی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے آپ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، عوام بیدار ہو چکی ہے۔ اب وہ عوام جو آج سے 30 سال 50 سال پہلے تھی وہ نہیں رہی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، عوام کو ہر خبر
عوام آپ کی ہر کام سے واقف ہے، وہ جان چکے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ عوام تمام سیاستدانوں کو، مولویوں کو جان چکی ہے، آپ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ عوام آپ سے بیزار ہے، عوام آپ کی ان چالوں میں اب نہیں آئیں گے۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر آپ کو نیست و نابود کر دے گی، ایسے لوگوں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں۔ کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کرنے والے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، قرآنی آیات کی بے حرمتی کرنے والے کسی بھی صورت میں کی جائے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا، اور انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ آپ نے مساجد سے کلمے توڑوائے، قرآنی آیات کو نوچا، قبرستانوں کی بے حرمتی کروائی، کتبے توڑ دیے گئے، ان کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ بھی لکھا ہوا تھا۔ آپ سوچئے، آپ کے مقدر میں شاید لکھ دیا گیا ہے ذلت اور رسوائی، کیونکہ ایسا کام کرنے والا کبھی ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکتا۔ آپ کی ذلت اور رسوائی ابھی بھی بے تحاشا ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں۔ شاید آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ خدا تعالیٰ کا سلوک کیسا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ یقین رکھیے ایسے کام کرنے سے اچھا سلوک کی امید نہیں کی جا سکتی۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ انسان کی سانسیں جب تک چلتی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ اپنے ان کاموں سے توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ قادر۔ اللہ تعالیٰ ملک اور قوم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کسی بھی ایسے ظالمانہ کاروائیاں کرنے والوں سے عوام کو بھی اور ملک اور قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکے یہ عوام تک ہر بات ہماری پہنچنی چاہیے، ہر ایک کو ان باتوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے سیاستدان اپنے مطلب کے لیے آپ کو کیسے لڑوا رہے ہیں، آپ کو یہ کیسے جنت کے خواب دکھا رہے ہیں۔ یہ کوئی خواب جنت کو جانے والا نہیں۔ مساجد کو، کلمے کو، قبرستانوں کو گرا کر ان کی بے حرمتی کر کے کوئی بندہ جنت میں جانے کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے؟ یہ راستہ تو کفار نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ملک اور قوم کو ایسے ناسوروں سے بچائے۔ ملتے ہیں ناظرین ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔